لیکن رمضان الگ چیز ہے اور روزہ الگ چیز ہے۔ رمضان کے فضائل الگ ہیں، روزے کے فضائل الگ ہیں۔ آج بھی آپ بہت سے لوگ روزہ ہیں لیکن رمضان تو نہیں ہے نا، روزہ ہیں مگر رمضان نہیں ہے۔ محرم میں روزہ رکھا مگر وہ رمضان نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ میں روزہ رکھا، رمضان نہیں تھا۔ تو روزے کی فضیلت الگ ہے اور رمضان کی فضیلت الگ ہے، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے جیسے اہم فرض کو شامل کر دیا۔ اب رمضان کی جو فضیلت ہے وہ ڈبل ہو گئی، 4 چاند بولتے ہیں ایسے 4 چاند لگ گئے رمضان میں۔ رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے خود بہت اہم تھی کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئی۔ رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی۔ شب قدر رمضان المبارک میں ہے کہ ویسی رات پھر پورے سال میں کبھی نہیں آتی، جو 1000 راتوں کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلت رمضان کو حاصل ہے، اور اعتکاف کا جو اہم موقع ہے وہ رمضان کو حاصل ہے۔ دن و رات میں ہر انسان کی 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان کا ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے، یہ صرف رمضان کو حاصل ہے۔ تراویح عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ صرف رمضان کو حاصل ہے یہ فضیلت۔ لیکن اللہ نے اس رمضان کی فضیلت کے ساتھ روزے کو خاص کر دیا۔ اب رمضان اپنی فضیلت کے اعتبار سے تو پہلے اہم تھا ہی، لیکن روزے کی وجہ سے اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے، رمضان کو الگ سمجھنا، روزے کو الگ سمجھنا، اور پھر دونوں کو ملا کے سمجھیں گے تو اس کی فضیلت ہمیں خود بخود محسوس ہوگی۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی فضیلت کو الگ الگ بیان فرمایا۔ رمضان المبارک دراصل اللہ کے نیک بندوں کے اور جنتی لوگوں کے لیے جنت کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کو اس رمضان سے اگلے رمضان کے آنے تک سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ابھی شعبان آیا، شعبان المعظم میں 15ویں رات میں پورے شہر کے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا آتا ہے، بوڑھا بچہ سب آتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ مسجد کو سنوارا گیا، پاک صاف کیا گیا، ایک ایک چیز کو دیکھا گیا، اور سارے دھول جھٹکے گئے۔ مسجد کو ایسا پاک صاف کیا گیا کہ جیسے ایسا محسوس ہو کہ مسجد آج ہی تیار ہوئی ہو۔ یہ انداز کیوں؟ یہ کس لیے؟ یہ آنے والوں کے استقبال کے لیے، یہ آنے والے مصلیوں کے لیے، چاہے وہ ایک دن ہی پڑھ کے چلے جائیں لیکن آئیں گے تو ان کو سکون محسوس ہو، وہ 2 رکعت ہی نماز پڑھے مگر دل کی گہرائی کے ساتھ نماز پڑھیں، تو یہ آنے والوں کے لیے استقبال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کے استقبال کے لیے، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور اپنے جنتی اور اپنے روزہ دار بندوں کے استقبال کے لیے جنت کو سجاتا ہے، اور سجانے کے لیے 3 دن 4 دن نہیں 1 سال کا وقت لگتا ہے۔ اس سال سے لے کر کے اگلے سال تک، یعنی شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کے بیل بوٹوں کو اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ جنت تو پہلے سے سنوری ہوئی چیز ہے، جنت تو پہلے سے سجی ہوئی ہے، مگر پھر یہ سنوارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رونق میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اس کی زینت میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ ہر دن اللہ اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، اتنی خوبصورتی جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بال، فرمایا ایسی خوبصورتی ہے کہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے،
کسی انسان کے کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، اللہ نے ایسی جنت بنائی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے مرنے کے بعد جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو جمعہ کو اللہ کی زیارت ہوگی۔ کب ہوگی؟ جنت میں بھی جمعہ ہوگی، مگر وہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں جمعہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ دنیا میں جمعہ میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جو جمعہ پڑھے اس کا کیا بدلہ؟ قیامت کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے جمع نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دیدار کے لیے جمع کیا جائے گا۔ جنت میں ایک بازار ہے، بازار حسن۔ کون سا بازار ہے؟ حسن کا بازار۔ تو یہ جو جنتی ہوں گے، جنت میں جب جائیں گے تو ہر جمعہ کے دن وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار سے پہلے وہ ایک بازار میں جائیں گے، اس کا نام ہے بازار حسن۔ اس بازار میں کچھ سامان نہیں ملے گا، کچھ خرید و فروخت نہیں ہے، وہاں خوبصورت خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، دیواروں پہ رکھے ہوں گے، ٹیبل پہ رکھا ہوگا، کیسے کیسے اپنے اپنے طور پر خوبصورت خوبصورت تصویریں رکھی ہوں گی۔ جنتی کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں ایسا خوبصورت بن جاؤں، ہے نا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہینڈسم بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں منہ میں، یہاں تک کہ منہ ہی بگڑ جاتا ہے، نہیں تو سرجری کراتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو کریم کے نام سے لوٹا گیا ہے۔ کس لیے؟ کریم کے نام سے، نئی نئی کریم، پورے پاؤڈر کریم سب مہنگے ہو گئے۔ کس لیے؟ عورتیں لگا لگا کر کے کمپنی والوں کو بڑھا دیا ہے، یہ خوبصورتی کی تلاش میں، وہ بیچنے کے چکر میں ایسی چیزیں لا کے مارکیٹ میں ڈال دیا کہ لگاتے ہی منہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو کیا ہے، وہ تو چور ہیں، وہ بیچ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال خوبصورت تصاویر ہوں گی، دل چاہے گا کہ میری تصویر ایسی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ویسے ہی صورت بنا دیں گے، وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند جب نکلا ہوا ہو، اور اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پتھراتی نہیں ہے، چندھیاتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی، اطمینان سے کوئی 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ تم اپنے پروردگار کا اسی طریقے سے زیارت کر سکو گے، دیدار کر سکو گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جب یہ دیدار کر کے واپس اپنے گھر جائیں گے تو ان کے اوپر جو اللہ کی تجلی کا جو اثر پڑے گا چہرے پہ، تو اور خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ تو یہ جب اپنے گھر واپس آئیں گے جنت میں، تو ان کی بیویاں جو جنتی بیویاں ہوں گی وہ دیکھ کر کہیں گے آج تو بہت خوبصورت لگ رہے ہو آپ، کیا لگا کے آیا ہے، کیا پہن کے آیا ہے، آج تو تمہارا حسن پہلے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے، جنتیوں کو جنت میں اپنے بیوی کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جنتی کہے گا آج تو بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ ان کے اوپر بھی اپنی تجلی ڈال کر کے ان کے حسن کو بڑھا دیں گے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات دراصل یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالی جنت کو سنواریں گے، جنت کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں۔ جیسے جنت کے اندر یہ کام ہوگا، جنت میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ
جنتیوں کے لیے سارے کام کرنے شروع کروا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اور چاند نکل جاتا ہے اور یہ رمضان کا پہلا دن داخل ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، اور تو جنت کے پتے ہلنے لگتے ہیں آپس میں یوں، اور ان کی آواز یوں جب پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ کوئی اس میں سے سر نکلتی ہے، کوئی گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے، کوئی نغمہ طاری ہوتا ہے، اور پھر جنتی جو عورتیں ہوتی ہیں، حوریں، وہ باہر نکلتی ہیں کہ کیا منظر ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں، وہ گنگناتی ہیں، نحن الخالدات ولا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ پھر وہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ، اللہم اجعل من عبادک الصالحین ازواجا، اے اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمارا شوہر بنا دیجیے۔ یہ جنت کی حوریں تمنا کرتی ہیں، خواہش کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں ان روزہ دار بندوں کے لیے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور کسی طرح کی سستی نہیں کریں گے۔ روزے کی فضیلت اور بہت ساری احادیث میں ہے، ہم ایک ایک جمعہ میں الگ الگ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو روزے کے چند اہم مسائل بیان کریں۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ رمضان الگ، روزہ